آپ کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک؟ میں نے شروع میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ شیعہ خالی پاؤں پر مسح کرتا ہے جو باطل ہے. آپ اس کے خلاف بات کی نہیں کی؟ آپ اس کے خلاف بات کی؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں آصف بھائی کے خلاف جو دعویٰ کیا تھا اس پر دلیل لائی کوئی نہیں. آصف بھائی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا کہ فلان نے ارجلکم پڑھا ہے، مان لیا ارجلکم پڑھا ہے، ارجلکم کی روح سے بھی مسح ثابت ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے آپ کے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے ایسی روایات. میں تو غسل کی تذکرہ کر رہا ہوں صاحب. حضرت ابن عباس نے غسل کا تذکرہ کیا، مسح کا ذکر. وہ ایک روایت تھی نا، وہ ایک روایت تھی. بقیہ روایت میں یہ تو نہیں تھا جو بقیہ روایت آپ پڑھ رہے ہیں. آگے بھی آ رہا ہے بقیہ روایات اس میں تو نہیں ہے. آگے آ رہا ہے، سنو نا. کہتے ہیں وروینا فی الحدیث الصحیح وروینا عن عمر بن عبسہ عن النبی فی الوضوء ثم يغسل قدميه الى الكعبين كما امر الله تعالى وفي ذلك دلالة على ان الله تعالى امر بغسلها. واما الاثر الذي یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے نا یہ ہم پاؤں جو دھوتے ہیں، فرمایا یہ جو نصب ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں دھونا یہ کس کا قول ہے؟ کیا یہ کس کا قول ہے؟ وہ روایت کرتے ہیں. اور فی الحدیث وہ صحیح عن عمر ابسہ عن النبی اور نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. یہ میں صحابہ اور تابعین کے قول پیش کر رہا ہوں. تو وہ ہم نے آپ کی کتب سے ثابت پہ کیا اتنے صحیح حدیث دکھا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پہ مسح کرتے تھے. میرا بھائی وہ ہم نے دیکھا نا. میرے بھائی میں قرات تو ایک حدیث ہے آپ کے پاس جو قرآن کے خلاف ہے، ایک حدیث ہے قرآن کے موافق ہے، کون سا صحیح ہے؟ او میرا بھائی میں نصب کی قرات پیش کر رہا ہوں، تمہیں پتہ کوئی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے. اوکے میں خاموش. میں معذرت چاہتا ہوں آپ بولتے جائیں. بولتے ہیں بسم اللہ. میں تو قرات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا. آپ میری بات کو جو ہے نا یا تو پہنچنے نہیں دے رہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ معذرت. بسم اللہ میں نے پڑھا باب قرات من قرأ وارجلکم نصبا. میں نے باب پڑھا تھا نصبن کی قرات، وارجلکم نصبن کی قرات سے میں پڑھ رہا ہوں. بس نارز ہے کہ نصبن کی قرات سے بھی مسح ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی مسح. ہاں تو میں تو غسل ثابت کر رہا ہوں نا، باؤں کا وہ دلیل نہیں دے رہے نا، وہ تو زبردستی بغیر دلیل کے. چار چیزیں آپ کی طرف بقایا ہے، اس پر آنا ہے آپ نے ابھی تک ثابت بغیر دلیل کے زبردستی ثابت کر دیا. صاحب سن رہے ہو نا؟ ہاں کچھ ہے نہیں ہے. بسم اللہ. ذات کی کوڑ کے لیے شتیرہ جفے. اچھا اخبارنا محمد بن عبداللہ الحافظ محمد بن موسیٰ بن فضل قال انا ابو العباس محمد بن یعقوب زنا الى آخره. فرماتے فقال اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم فاغسلوا ظاهرهما وباطنهما وراقبهما فان ذلك اقرب الى جنة. وقال انس صدق الله الحجاج فامسوا برؤوسكم الى ارجلكم الى الكعبين. فرمایا کہ اس کا جو ہے نا حکم وہ ارجلکم وہ نصب کے ساتھ ہے، اور نصب کے ساتھ قرات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جو ہے نا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ نصب جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاؤں دھونا فرض ہے. لہذا تابعین بھی اس پر عمل پیرا تھے، صحابہ بھی اس پر عمل پیرا تھے، خود نبی علیہ السلام بھی جو ہے نا کہتے ہیں سنت جو ہے نا تین طریقے سے ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے عمل کیا ہو، آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہو، اور صحابہ نے آپ کے سامنے وہ عمل کیا اور آپ نے سکوت فرمایا ہو. یہ تینوں درجے آپ علیہ السلام کے سامنے تھے. آپ کے سامنے صحابہ نے عمل کیا، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک نہ رہنے دو، لہذا اس کو پہلی سنت. دوسرا آپ علیہ السلام نے خود کیا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ ایڑیاں دھوتے تھے، پاؤں دھوتے تھے. خود حضرت علی نے جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے. میں نے صحابہ کے اقوال نقل کیے. ارجلکم پر مجھے پتا ہے کہ ارجلکم پر تمہارے پاس ککھ نہیں ہے، تم نے ویسی جو ہے نا ڈنگے ماری. یہ میں نے قرآن پہ قرات میں نے پیش کی. ابھی آ جاؤ ابھی یہ جو ہے نا حدیث کی طرف کتنے 7 اقوال پیش کیے. تو آپ نے جواب نہیں دیا مولوی صاحب، جواب نہیں دیا کہ معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ آتا ہے یا قبیح ہے. اچھا دیتے ہیں، دیں گے. یہ یاد رکھیے انہوں نے وعدہ کیا. آپ کی طرف 5 چیزیں بقایا ہیں. ٹھیک ہے، کون سی 5 چیزیں ہیں بھائی؟ ایک زرارہ ہے، ایک شیعہ حدیث ہے، 3 مزید کیا؟ ایک شیعہ کی حدیث ہے، تیسرا حکم ہے. کون سا حکم ہے؟ اس حکم جو آپ نے لگایا تھا اس پر دلائل ہے. جو آپ نے حکم لگایا تھا نا مسح کے بغیر جو اس پر دلائل ہیں وہ لانے. ٹھیک ہے، یہ 3 بن گئے. شیعہ حدیث، زرارہ اور حکم کی دلیل. اور نمبر 4 5 کیا؟ نمبر 4 شیعہ کی کتب تھی نا وہ پیش کرنی تھی آپ. چلے 3 باتیں ہیں نا، شیعہ حدیث، زرارہ اور حکم کی دلیل کہ ان کی وضو باطل ہے. جی جناب اوکے ختم بات بھائی. ہاں کیوں ختم؟ یہ سنن کبرا وہ بہیقی وہ کہتے ہیں امام محمد بن حسن علی بن عبداللہ کوفی بغدادی نحوی کسائی اور رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیا ہے کہ من خفضھا فانما هو للمجاور. یعنی ارجلکم کا عطف تو وجوہکم پر ہے ہی، مگر لام کا کسرہ صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے
کہ اس کے پڑوس میں برؤوسکم ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے برؤوسکم ہے، وہاں سین کا کسرہ تھا، اس کی مناسبت سے ارجلکم کا لام بھی کسرہ پڑھا جاتا ہے، جیسے عذاب یومن، قرآن سے میں نے بتایا اچھا کی وجہ سے علیم کے جوار میں ہے سنن کبریٰ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا آ جاؤ، یہ تفسیر بیضاوی ہے۔ امام عبداللہ بن عمر بن محمد بن ابو الخیر ناصری بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تنبیہ علی انہ ینبغی ان یقتصد فی سبب الماء علیہ ویغسل غسلا یقرب من المسح، کہ کسرہ لا کر اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ پاؤں پر پانی ڈالتے وقت میانہ روی اختیار کرے، پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اس طرح پاؤں کو دھوئے جو مسح سے قریب تر ہو، جو مسح سے قریب تر ہو۔ یہ مسح کا مطلب، یہ کسرہ کا مطلب سمجھا رہے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ لام کا کسرہ ہو تو پھر اصولاً وضو میں پاؤں پر مسح کا حکم نکلتا ہے، تو پاؤں دھونا خلاف حکم الہی معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب علماء کرام نے اس طرح دیا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام علامہ قاضی ابو البقاء سعید شریف موسیٰ حسینی حنفی کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام لغت عرب ابو عبیدہ معمر بن المثنی بصری المتوفی 209 رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مسح کے معنی مس یعنی چھونے کے ہیں، اور مسح کا اطلاق غسل پر بھی آیا ہے، مسح کا اطلاق اس پر آتا ہے، غسل پر بھی آتا ہے۔ اس لیے جب مسح کی نسبت راس یعنی سر کی طرف کریں گے تو اس کے معنی مس یعنی چھونے کے ہوں گے، یعنی سر پر گیلا ہاتھ چھو لیں یا پھیر دیں۔ جب مسح کی نسبت رجل پاؤں کی طرف ہو تو اس کے معنی غسل یعنی دھونے کی طرف ہوں گے، یعنی پاؤں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر مسح۔ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ کلیاب ابو القباس، مسح کا معنی دھونا ہو گیا بھائی، اور انہوں نے کہا کہ دونوں معنی ہیں ادھر، جیسے تو پھر سر کو بھی دھو لو نا، تو پھر سر کو بھی دھو لو۔ اگر مس کا معنی دھونا ہے تو سر کو بھی دھو لو بھائی، شاور لے لو۔ جیسے آپ شروع میں پاؤں دھوتے ہو نا، پھر آخر مسح کرتے ہیں، ایسے شروع میں سر دھو کے پھر مسح کیا کرو۔ ہم پاؤں میں دھوتے ہیں، دلیل بنتی ہے ہمارے، ہم نے کب پاؤں دھونا ہے؟ دھویا ہے، آپ یوٹیوب کی ویڈیو ساری موجود ہے، آپ دیکھ لو۔ ہم نے پیر دھویا، کس نے پیر دھویا؟ جب وہ دیکھو نا، یہ سب شروع میں پیر دھوتے ہیں اور بعد میں جو ہے نا نہیں، کوئی شیعہ دو نہیں دھوتا، وہ کوئی اس کا پیر گندا ہوگا تو دھویا ہوگا۔ نہیں، ہمارے پاس شیعوں سے پوچھو نا، آپ کو بھائی میں نے شیعہ زندگی میں شیعوں میں گزاری ہے، کوئی شیعہ پیر نہیں دھوتا مولوی صاحب۔ میں کہتا ہوں ہماری بات ہوتی ہے ادھر، آپ میرا بھائی وہ ایسے کسی نے آپ سے تقیہ کیا ہوگا کہ کوئی آپ سے ڈر گیا ہوگا بھائی، اس نے پیر دھویا ہوگا، تقیہ نہیں کیا ہوگا اس کو بھائی آپ خطرناک آدمی ہیں، ڈر گئے ہوں گے آپ سے۔ نہیں تقیہ شکے کوئی نہیں۔ اچھا اب آگے سنو، یا کوئی پیر نہیں دھوتا بھائی، یا آگے سنو جی سر۔ اب میں آ رہا ہوں کہ ہماری ارجلکم پر عمل کیسے ہے۔ تمہاری ساری روایتیں ابھی میں کھینچنے جا رہا ہوں۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ارجلکم و ارجلکم دونوں قراتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں۔ صاحبو سنو، جاگتے رہنا، ہاں جاگتے رہنا صاحبو۔ اچھا مگر مواقع الگ الگ ہیں، یعنی پاؤں دھونے کا حکم اس وقت ہے جب پاؤں میں موزے نہ ہوں۔ وہ کون کہہ رہا ہے یہ باتیں؟ مسح کا کس کی بات پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور صدقے جہاں کس نے کہا کہ یہ دو آیتیں ہیں؟ ایک آیت کو انہوں نے دو آیت بنا دیا، وہ کس کی بات پڑھ رہے ہیں بھائی؟ میں بتاتا ہوں، پتا بھی چلے۔ یہ دو قراتیں ہیں نا، یہ دو قراتیں۔ اچھا آپ نے کہا نہیں دو قراتیں، دو قرات، تو یہ دو آیتیں ہیں یا ایک آیت ہے؟ دو قراتیں ہیں۔ سنیں، آپ نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ بھائی اقرأ القرآن ہے جی، جیسے مرضی قرآن پڑھو جیسے مسلمان پڑھتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، نہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حدیث۔ ہمارے پاس ہے۔ ابھی تک آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہماری بات شروع ہوئی تھی 12:20 پر، اس 12:20 سے لے کر اب تک آپ نے شیعہ سے ایک دلیل بھی پیش نہیں، ایک حکم جو آپ نے پیش کیا تھا اس پر کوئی دلیل نہیں لائی۔ ٹھیک ہے، آپ خاموش رہیں اس دفعہ، مجھے وقت کافی دے دیں، میں شیعہ عمری سب آپ کو پیش کروں، بس وقت نہیں دیتے تو میرا کیا قصور ہے؟ بیچ میں کاٹ دیتے ہو کہ وقت ختم ہو گیا بھائی۔ اگر آپ مجھے وقت دیتے تو میں شیعہ حدیث بھی پیش کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی سبحان اللہ، جی بالکل سبحان اللہ۔ جو ہماری ارجلکم کی قرات وہ ہم متواتر احادیث سے ثابت، ٹھیک ہے؟ اب سنو، وہ متواتر ہے ارجلکم، متواتر ثابت کرتے ہیں تو پھر ختم بات، پھر ختم۔ ارجلکم اگر ثابت ہے تواتر کے ساتھ تو پھر ختم بات، شیعوں کی بات بالکل۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تو ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف کس چیز پہ ہے؟ ننگے پاؤں پر مسح کرنے پر ہے۔ کس پر ہے؟ ننگے پاؤں پر مسح کرنے پر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ارجلکم، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا وہ ارجلکم کی قرات بھی میری ہے، وہ ارجلکم کی قرات بھی میری ہے، حضرت علی بھی میرے ہیں، حضرت حسین بھی میرے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ جی سر، جی سر، میں صحابہ کے، ہاں جب ختم ہوتے ہمیں بتا دینا بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا جو ہے نا یہ دو قراتیں وہ ارجلکم و ارجلکم، لہٰذا ارجلکم کی جتنی قراتیں آپ نے ابھی تفسیر بیان کی ہے وہ سارے ہمارے دلائل ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کا تواتر ہے اس کے اوپر۔ وہ صحابہ جو تھے وہ پاؤں پر مسح کرتے تھے خفین پر، اور خفین کے اوپر ہمارے پاس جو ہے نا صحابہ کا تواتر، ہاں خفین، اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے نا تواتر کے ساتھ احادیث موجود ہے۔
اور یہ ہمارے پاس نسائی ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول شاشی ہے، یہ ہماری اصول کی کتاب ہے، اصول شاشی. قرآن کہہ رہا ہے مسح کر دو، یہ قرآن پیروں کی مسح کرو. آپ کہتے ہیں جراب پہن کے مسح کرو. یہ قرآن میں کہا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس پہ صحابہ کی حدیث ہے. بھائی صحابہ سے کیا سب؟ اور رسول ہے، رسول کی سنت حجت ہے. صحابہ کی سنت کب سے حجت ہوئی ہے؟ میں صحابہ کا تواتر کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تواتر صحابہ کی اگر کوئی بات تواتر کے ساتھ ثابت ہو پھر بھی حجت نہیں ہے. تواتر کا لفظ تواتر کا چھوڑو، تواتر ہم صحابہ ہمارے نزدیک حجت ہے نا، تمہارے نزدیک تو اتنا نہیں حجت نہیں ہے. صحابہ حجت نہیں ہے، رسول حجت ہیں. بھائی اللہ صحابہ پہ وحی نہیں آتا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں روشن چہرے والوں سے مراد کو میں ہم اہل سنت والجماعہ، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت والجماعہ، ہم ہیں شیعہ اہل سنت. تم نہیں ہے، تم نہیں اہل سنت. اچھا اب مسئلہ یہ ہے، بحث تو دوسری طرف نہ لے کے جاؤ. اب مسئلہ یہ ہے کہ تم تواتر کو مانتے ہو کہ نہیں؟ انکار کرو یا اقرار؟ کس چیز کی تواتر کو؟ کس چیز کی تواتر کو؟ تواتر حدیث کے متواتر حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہے مانتے ہیں. اگر صحابہ سے متواتر کہ فلان صحابہ یہ کرتا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اچھا ابھی ادھر رک جاؤ، ادھر رک. تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر یعنی مختلف طرق سے، بہت سارے طرق سے آنا کہ ان کی اتفاق، ان کا جھوٹ ہونا ناممکن ہو. یہ افراد کے ساتھ مقید ہے. اس کے ساتھ ایسا ہی ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا. میں دیکھو طالب علم ہوں، آپ تو پڑھے زیادہ، مجھ سے زیادہ پڑھے. تواتر نہیں آپ ادھر آپ علامہ آپ ہے ماشاءاللہ. وزن بھی آپ کا زیادہ نا. علم آج کل پڑھائی سے نہیں ہوتی، وزن سے ہوتا ہے. روانے میں کہا. اچھا تواتر جو ہے نا افراد کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ اصول شاشی ہے، اس میں قرآن کے جو اصول ہے نا وہ بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر بات چیت ہوتی ہے کہ اس میں پھر لغت بھی پڑھائی، آپ کو پتا ہوگا اس کا، یا آپ کے پاس پڑھائی جاتی ہے یا نہیں پڑھائی؟ ٹھیک ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں پڑھائی جاتی؟ نہیں ہمارے ہاں کام پڑھائی جاتی ہے. نہیں یہ اصول ہے. اصول شاشی جو اشیاء علماء نے اس کا نام بھی نہیں سنا. اصول شاشی پڑھایا تو پھر کہاں سے پڑھتے ہو؟ اچھا اصول کی کتابیں ہیں ہمارے پاس، یہ نہیں اصول شاشی کوئی نہیں پڑھتا. یہ لکھا ہوا ہے حدیث المس، کیا لکھا ہوا ہے؟ حدیث المس. یہ موٹا موٹا لکھا ہوا ہے نا جلی. جی سر، جی سر. نیچے اس کا حاشیہ، ٹھیک ہے. کہتا ہے وہو ما رویو ان احد اصحاب النبی قال كنت مع النبي في سفر وذكر في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، رواه البخاري ومسلم ابو داؤد والترمذي والنسائی ابن ماجہ. یہ صحابہ کی ایک لمبی فہرست جو ان کا عمل اس وقت احادیث کا تواتر، یہ جو بعد میں قانون بنے ہیں نا، یہ بعد میں بنے. صحابہ کا عمل تواتر ہے. صحابہ کا عمل جو ہے ایک عمل جس پر صحابہ کی تعداد اکٹھی ہوئی، ہم اس کو تواتر کہتے ہیں. لہذا ارجلکم کی قرات بھی میری ہوں. اب آؤ ارجلکم. اوکے سر، تھینک یو. اب آؤ ارجلکم. اوکے اب مجھے بات کرنے دو نا. آپ پہلی دفعہ میں کی طرح نہ کاٹو. ارجلکم کی قرات میں نے ثابت کر دیا کہ ارجلکم کی قرات میری ہوئی. میں نے مسح کا بھی جو ہے نا اپنا ثابت کر دیا. اور اب ارجلکم کا مسئلہ رہ گیا. ارجلکم پہ آؤ. بسم اللہ. جی جناب. اچھا عزیزو، ہم یہاں پہ کچھ فہرست بتاتے ہیں جن چیزوں کو میں کور کرنا چاہتا ہوں. اگر مجھے وقت دے دیں میرے محترم شریک گفتگو. آپ کو 10 منٹ کا وقت ہے. 10 منٹ آپ لو، پھر 10 منٹ مجھے دو، یا 15 منٹ آپ لو یا 15 منٹ مجھے دو. ٹھیک ہے. اوکے سر، میں تو تک گیا ہوں بھائی، میں تو تک گیا ہوں. میں تو 6 گھنٹے سے زیادہ، ابھی 6 گھنٹے 10 منٹ پروگرام میرا جا رہا ہے. اللہ یاری صاحب سنیں نا، پتہ ہے آپ 8 بجے ہیں نا، مجھے جعفر صاحب نے 8:30 بجے بلایا. میں 8:30 بجے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. وہ دوسرے مولوی بیٹھے تھے نا، وہ طلحہ وغیرہ، وہ جان نہیں چھوڑ رہے تھے. میں کیا عرض کروں. اب تین باتیں جو ہیں نا، 3 باتیں وہ آپ کے ذمہ ہیں. لہذا نہیں 4 باتیں. ارجلکم کا بھی میں نے جواب دینا، ارجلکم کا بھی میں نے جواب دینا بھائی. اس کا بھی آپ نے ارجلکم میں نے ثابت کر دیا. تو اس کا میں نے جواب دینا نا. واہ ٹھیک ہے. تو میں محترم صحیح، تھینک یو. میں محترم آصف صاحب سے عرض کروں گا کہ مجھے وقت دے دیں تاکہ میں ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک پہلی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی اپنی جو ہمارے محترم بھائی ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، جو ہمارے مسلمین میں جو اکثریت رکھتے ہیں، ان کی کتب سے ثابت کروں کہ نہ صرف قرآن کی روح سے ثابت ہے پیروں کی مسح، بلکہ صحیح احادیث میں ان کی کتب سے ثابت ہے کہ پیروں کی مسح کی. میں نے شروع کیا تھا، احادیث کا انہوں نے پڑھنے نہیں دیا. اللہ صاحب میری ایک گزارش میں دوبارہ نہیں بولوں گا، لیکن یہ ٹائم میرے پاس ہو رہا ہے 2:20. ٹھیک ہے. میں 2:30 تک، بلکہ 2:35 تک میں نہیں بولوں گا. مگر سب سے پہلے آپ نے شیعہ اصول سے جو دلائل ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. بعد میں جو ہے نا جو بھی آپ نے بات، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے شیعہ اصول جو ہے نا حکم اور اس پر بات کر، جس کا میں کافی دیر سے انتظار. جی سر. اچھا، میں نے ان چیزوں کو ثابت کرنا ہے ایک مخالفین کے کتب سے، ایک شیعہ کتب سے، اور ایک میں نے ثابت کرنا ہے زرارہ کے متعلق. پہلے شیعہ کتب سے کریں گے، کوئی بات نہیں، پہلے شیعہ کتب سے کریں گے آپ کی خدمت میں، ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد میرے عزیزو، انہوں نے ارجلکم والی قرات کے متعلق جو بات کی، اس کے متعلق میں بات حکم کی دلیل کہ بھئی مخالفین کے حدیث کی وہ کیوں باطل ہے، وضو کیوں باطل ہے.
یہ میرے ہاتھ میں الفروع من الکافی ہے جلد نمبر 3 عزیزوں. یہ شیعہ حدیث میں یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کے پاس حدیث نہیں ہے کہ پیروں کی مسح کیا جاتا ہے, شاید ان کا مقصود یہی ہے. تو ملاحظہ فرمائیے الفروع من الکافی جلد نمبر 3 چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ کتاب الطہارہ ہے, کتاب الطہارہ ہے کافی شریف میں. یہ ہے باب, ایک باب ہے یہاں پر, باب المسح علی باب مسح الرأس والقدمین, سر کا مسح کرنا اور پیروں کا مسح کرنا. پہلی حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے, قال يجزئ من المسح على الرأس موضع 3 أصابع وكذلك الرجل, کہ کافی ہے یعنی مجزی ہے کہ انسان سر سے 3 انگلیاں ہیں, 3 انگلیاں کے مقدار کے برابر مسح کرے, اور اسی طرح پیروں تو یہ پیروں کی مسح. دوسری حدیث ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام, امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الاذنان ليس من الوجه لا ولا من الرأس, فرمایا کہ 2 کان جو ہیں ان کی مسح یہ سر کا حصہ جز نہیں اور پیر کا بھی جز نہیں, یعنی کان کا مسح نہیں ہوتا. وذکر المسح فقال, اور انہوں نے مسح کا ذکر کیا, فرمایا امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين, فرمایا کہ اپنے سر کے آگے والے حصے پر, آگے والے حصے یہ حصہ پہ مسح کرو اور اسی طرح اپنے پیروں پہ مسح کرو. امسح على القدمين وابدأ بالشق الايمن, اور پہلے اپنے دائیں والے ہاتھ رائٹ فٹ سے پہلے مسح کرو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اگلے صفحے, جی سر, کتاب الطہارہ, کتاب الفروع من الکافی جلد نمبر 3, یہ کتاب الطہارہ صفحہ نمبر 30 پہ آ گئے. اچھا اگلی حدیث, اچھا یہ جو ہے اگلے والا حصہ حدیث جو ہے وہ سر پہ مسح, جس کے سر پہ پگڑی ہے اس پہ وہ پیروں کا مسح نہیں. اگلے والی حدیث نمبر 4, زرارہ نے کہا میں نے امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا, الا تخبرنا من عین علمت وقلت ان المسح ببعض الراس وببعض الرجلین, میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ سر کا پورا سر مسح نہیں ہوتا اور پورا پیر بھی مسح نہیں کرنا, اس میں سے کچھ حصہ ہے مسح کیا جاتا ہے, اس کی دلیل کیا؟ تو فرمایا فضحک, امام علیہ السلام نے ہنسا ہے اور فرمایا یا زرارہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونزل به الكتاب من اللہ, فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا. لأن اللہ عز وجل یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل, کیونکہ اللہ نے فرمایا اپنا چہرہ دھو لو, تو پتہ چلا کہ پورے چہرے کو دھونا واجب ہے. اچھا وقال وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلام, پھر اللہ نے کہا کہ ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو لو, پھر اللہ نے نیا کلام شروع کیا. فقال وامسحوا برؤوسكم, اللہ نے فرمایا کہ اپنے سروں پر مسح کرو. فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء, جب اللہ نے برؤوسكم کہا ہے, رؤوسكم نہیں فرمایا, تو پتہ چلا کہ وامسحوا رؤوسکم اگر فرماتا تو پورا سر مسح کرنا ہوتا, لیکن برؤوسکم کا با کی وجہ سے ہم نے پتہ چلا کہ یہ بعض سر کا ہے, کچھ حصہ مسح واجب ہے, پورا سر واجب نہیں. ثم وصل الرجلین بالرأس كما وصل الیدین بالوجه, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رجلین کو وصل کیا, ربط دیا, عطف کیا سر کے ساتھ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے یدین کو, دونوں ہاتھوں کو چہرے کے ساتھ وصل کیا. فقال وارجلکم الى الكعبین, اللہ نے ارجلکم الکعبین فرمایا. فعرفنا حين وصلها بالراس ان المسح على بعضها, تو جب اللہ نے یہ فرمایا تو ہمیں پتہ چلا کہ پیر کے کچھ حصے پہ مسح ہوتی ہے, پورا پیر مسح کرنا واجب نہیں ہے. ثم فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للناس فضيعوه, پھر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کس طرح کی جاتی ہے, پیر کی مسح کس طرح ہے, سر کی مسح کس طرح, یہ اصحاب کو سکھایا ہے, لیکن لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا, لوگ بھول گئے. وہ طریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھویا جا چکا ہے. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, پھر اس کے بعد تیمم کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا, کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے. اگلا حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے, قال عن المسح على القدمين كيف هو, میں نے پوچھا کہ پیروں پر کیسے مسح کیا جاتا ہے. فوضع كفه على الاصابع فمسح الى الكعبين, تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں پہ رکھا, پیروں کے انگلیوں پہ رکھا, اور کعبین تک, پشت پا تک, ظاہر القدم, پشت پا تک, پیر کی پشت تک انہوں نے مسح کیا ہے. فقلت جعلت في ذاك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه هكذا فقال لا الا بكفه, میں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صرف 2 انگلیوں کے ساتھ پیر کا مسح کرے, امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں, پورے ہاتھ کے ساتھ مسح کرو. اور اس طرح اس کے بعد میرے عزیزوں, معاف کیجیے گا, اگلے صفحے پر یہ باب جا رہا ہے, مسح کی جو باب ہے یہ اگلے صفحے پر بھی جا رہا ہے, اور اس میں 12 احادیث ہیں صرف کتاب کافی میں. اب باقی کتابوں میں اور بھی احادیث موجود ہیں. تو اس سے جو انہوں نے پوچھا کہ شیعہ کتب سے ثابت کرو, اس میں اتفاق کروں. اچھا اگر کسی کو مزید حدیث چاہیے تو باب ہے کتاب وسائل الشیعہ میں اور کتاب مستدرک الوسائل میں پیروں کی مسح پر, مسح الرجلین میں
ان دو کتابوں میں رجوع کریں, وہاں پہ بہت سارے احادیث ہیں. جی سر ابھی رکے, ابھی یہ کہ اس میں زرارہ ہے, جی زرارہ ٹھیک ہے, ہاں ہم بات کریں گے, میں بھولا نہیں ہوں, کیونکہ ان کی روایتیں جو ہے نا جو آپ نے پڑھی ہیں اس پہ مجھے اشکال ہے, وہ آپ کلیئر کہ میں نے جو روایتیں پڑھی ہیں وہ میں نے صحیح پڑھی, میں نے ساتھ سند بھی پڑھی, لہٰذا آپ نے 3 روایتیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے. پہلی روایت میں یہ ایک روایت میں زرارہ ہے, لہٰذا ایک دوسری روایت آپ نے پڑھی ہے اس میں محمد بن عمر ہے اور یہ مجہول ہے, یہ رہا, ٹھیک ہے. اس کے متعلق آپ کہیں محمد بن عمر یہ مجہول راوی ہے, اس کی روایت قابل قبول ہے یا نہیں, یہ اس کو بھی آپ کلیئر, ٹھیک ہے. 2 روایتیں. تیسری روایت جو ہے جو آپ نے پڑھی ہے ابھی ابن عمیر مجہول ہے, ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہے, ابن ابی عمیر ابن ابی عمیر الزیات. میں امام صادق نے یہ تنقیح جو ہے نا اس میں نہیں, آپ کو کس نے بولا ہے ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہے, اصحاب اجماع میں سے. امام صادق نے دین میں شک کرنے والا آپ تنقیح اس کا جواب دے دیں گے, اس کا جواب دے دیں گے بھائی, اچھی بات ہے. آپ مجھے اجازت دیں, میں آپ کے نکات میرے پاس ہیں, میرا ٹائم دے دیں, میرا ٹائم مجھے دے دیں, میں بات کروں, ٹھیک ہے. اچھا زرارہ کے متعلق بات کریں. 15 منٹ سے 8 منٹ بچ گئے بھائی صاحب, میرے پاس بہت ساری باتیں کہنی, اچھی بات ہے, اجازت دیں عزیزو. اچھا یہ کتاب اختیار معرفت الرجال ہے, جس کو رجال کشی بولتے ہیں, چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. اچھی بات ہے عزیزو. ہمارا جو موقف ہے احادیث کے متعلق بعض لوگ جانتے ہیں, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. کیا اس کے متعلق عرض یہی ہے کہ ہمارے جو کتب ہیں کافی اور کتاب من لا يحضر الفقیہ, تہذیب استفسار, ان کے سب روایات صحیح ہیں, اور ان کے جیسے آپ لوگوں کے ہاں بخاری مسلم آپ کے پاس صحیح ہے, ان کے رجال پہ آپ نقد نہیں مانتے, ان کے نقد نہیں مانتے, تو ان کے رجال پہ بھی ہم, ان کے رجال کے متعلق ہمارا یہی موقف کہ ان کے رجال کے متعلق اگر نقد ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن اس کا وہ ابھی بیان کرنے کی وقت نہیں ہے کہ میں اس موقف کو بیان کروں, اس سے دلائل کیا ہے. یہ صفحہ نمبر 127 ہے رجال کشی میں, حدیث نمبر 221. یہ اگلے صفحے میں اس حدیث کا متن ہے, پہلے صفحے میں اس کا سند تھا. زرارہ فرماتے ہیں, ابھی عبداللہ ابن زرارہ نے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہہ دو, وقل له انما اعيبك دفاعا مني عنك, میں آپ کا عیب بیان کرتا ہوں, آپ کو برے الفاظ سے ذکر کرتا ہوں تاکہ میں آپ کی جان بچاؤں. فان الناس والعدو يسارعون الى كل من قربنا وحمدنا مكانه, کیونکہ دشمن ہمارے جس شخص کو پتہ کو ہم اپنا مقرب بنائیں, اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں, اس کی تعریف کریں, دشمن اس کو جان سے مار دیتا ہے. لادخال الاذى في من نحبه ونقربه ويرمونه بالمحبه لمحبتنا وقربه ودنوها منا, ويرون ادخال الاذى عليه وقتله ويحمدون كل من عبناه. اور دشمن جو ہے ہمارے دشمن, وہ جس شخص کو بھی ہم اس کی تعریف کریں تو اس کے قتل کو وہ جائز سمجھتے ہیں, لیکن اس کے برعکس اگر ہم کسی کو برائی بیان کریں تو اس کو چھوڑتے ہیں, اس کو نہیں چیرتے. وہ کہتے ہیں بس یہ کوئی پکا رافضی نہیں ہے, کیونکہ اس کے امام نے اس کی مذمت کی. تو یہ روایات جو ہیں اس کا جواب یہ ہے. اب اس سے زیادہ میں اس کو تفصیل نہیں دیتا. زرارہ ہمارے نزدیک بہت ہی اجل ہے, جیسے آپ کے نزدیک مثلا عبداللہ ابن عمر ایک معزز صحابی ہیں, ابو ہریرہ ایک معزز صحابی ہیں, جیسے آپ لوگوں کے نزدیک عائشہ ایک معزز صحابی ہیں, اسی طرح ہمارے نزدیک زرارہ ابن ابی عمیر یہ لوگ نہایت ہی معزز ہیں. تو ان کے متعلق اگر کوئی بات, ان کے متعلق اگر کوئی مذمت ہے تو اس کی وجہ یہی ہے. اچھا اب آتے ہیں عزیزو وارجلکم کی طرف. میں ارجلکم کی طرف بات یہ کہتے ہیں کہ ارجلکم بھی ہمارے موقف کو ثابت کر دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح بخاری تعلیف العینی, یہاں پر صفحہ نمبر 238 فرماتے ہیں وَلِأَنَّ قِرَاءَةَ الْجَرِّ مُحْكَمَةٌ فِي الْمَسْحِ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ يُشَارِكُ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ. فرمایا کہ جر کی جو قراءت ہے وہ چیز محکم ہے مسح پہ. اور دوسرے اقوال میں نے آپ کو پہلے دکھا دیے, بڑے اکابر مفسرین کے, جو نصب کی روایت ہو, نصب کی قراءت ہو یا جر کی قراءت ہو, دونوں سے مسیح ثابت ہوتا ہے. اچھا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا اعراب جو ہے, جر کی جو اعراب ہے یہ ہو سکتا ہے مجاورہ کی وجہ سے. تو ملاحظہ فرمائیے مجاورہ کی اعراب یہ بالکل باطل قول ہے. کیوں؟ یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ شرح شذور الذهب فی معرفت کلام الادب تالیف ابن ہشام. ابن ہشام انصاری بہت بڑے نحوی ہیں, ان کا شمار, ان کا پایا جیسے سیبوی ہے, جیسے فرا ہے, جیسے کسائی ہے, ان سے ہے, ان جیسا ہے. آپ جانتے ہوں گے یہ بہت ہی نہایت عظیم ادیب ہیں عربی زبان کے, اور یہ کتاب ہے شذور الذهب. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 335 میں باب المجرورات ثلاثہ, مجرورات کے 3 اقسام ہیں, ان میں سے ایک مجرور ہے المجرور للمجاورہ, مجرور مجاورت کی. وہو شاذ, یہ مجرور جو ہے مجاورت کی وجہ سے یہ شاذ قول ہے. نحو حاذا جحر ذب خرب, یہ مجاورت کی وجہ سے ہے.
اچھا ولیس منہ امسحوا برؤوسکم وارجلکم علی الاصح، فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم یہ جر جو ہے مجاورت کی وجہ سے یہ اس میں سے نہیں، یہ باطل قول ہے۔ پھر اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں واما المعطوف علیہ فقوله تعالی، بلکہ قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم اگر ہم پڑھیں تو یہ اگر کوئی کہہ دے کہ بلے خفض یا جر مجاورت کی وجہ سے، خالفهم في ذلك المحققون، یہ قول محققین کے نزدیک مردود ہے۔ ورأوا ان الخفض على الجوار لا يحسن في كلام المعطوف لان الحرف الجر حرف العطف حاجز بین الاسمین ومبطل للمجاورہ، کیونکہ جن لوگوں نے ادعا کیا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم یہ مجاورت کی جر ہے، مجاورت کی وجہ سے جر ہے، یہ بالکل باطل کی بات ہے، کیونکہ یہاں پہ مجاورت ہے ہی نہیں، مجاورت ہے ہی نہیں، کیونکہ دو لفظوں کے درمیان ایک تیسرا لفظ ہے، واو امسحوا برؤوسکم وارجلکم، مجاورت ہے ہی نہیں، تو یہاں پر معطوف معطوف علیہ کے درمیان حاجز ہے، اور حاجز کی وجہ سے کوئی مجاورت ہے ہی نہیں۔ نعم لا يمتنع القياس الخفض على جوار في عطف البيان، عطف بیان میں عطف بیان اور ہے، عطف بیان اور ہے، بل رأيت زيدا أخاه مثلا، رأيت زرت مثلا رأيت أخاك زيدا، عطف بیان اگر کے طور پہ لے لیں اس میں، کیونکہ اس میں حاجز نہیں ہے بیچ میں، حاجز نہیں بیچ میں، وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر آگے جا کر فرماتے ہیں ان الحمل على المجاورة، اس کے علاوہ ان الحمل المجاورة حمل على الشاذ فينبغي صون القرآن عنه، یہ حمل بالمجاورہ ایک شاذ بات، یہ کوئی صحیح عربی نہیں ہے، یہ شاذ ہے، اور یہ لازم ہے کہ ہم قرآن کو ان باتوں سے ہم محفوظ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ الثاني أنه إذا حمل على ذلك كان على العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو امسحوا برؤوسكم۔ اگر ہم کہہ دیں کہ یہاں پر یہ جر مجاورت کی وجہ سے ہے، حقیقت میں اس صورت میں ارجلکم جو ہے عطف ہے ایدیکم پر، اور اس میں وہی اشکال آ جاتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان، دو معطوف معطوف علیہ کے درمیان ایک پورا جملہ اجنبی بیچ میں آیا، وَإِذَا حَمَلَ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الرُّؤُوسِ لَمْ يَنزِلِ الْفَصْلُ بِالْأَجْنَبِي، اور اگر اس کو حمل کر دیں کہ یہاں پر عطف ہے کس پر؟ روس پر، تو یہاں پر جملہ اجنبی کے بیچ میں نہیں آیا۔ وَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُفَصَّلَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ بِمُفْرَدٍ فَضْلًا عَنِ الْجُمْلَةِ، اور متعاطفین کے درمیان آپ مفرد کو نہیں لا سکتے، جملہ تو دور کی بات ہے، اچھی بات ہے عزیزوں۔ میں یہاں پر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتاب فخر رازی کی تفسیر کبیر الجزء الحادی عشر، چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 164 میں المسئلہ الثامن والثلاثون، آئیے وضو کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا قم اذا قمتم الى الصلاة، بلی فإن قیل لما يجوز ان يقال هذا قصر على الجوار كما في قوله جحر ذب خرب، کیوں آپ نہیں کہتے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہ مجاورہ کی جر ہے؟ فرمایا قال هذا باطل من وجوه، فرماتے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ بات، اس کے کئی دلائل ہیں، میں دلائل کو ذکر نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس میرے پاس کچھ ہی منٹ بچے ہیں، زیادہ منٹ نہیں بچے۔ اچھا جب یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزو، اب آتے ہیں احادیث کی طرف، مخالفین کے احادیث کی طرف، ٹھیک ہے عزیزو۔ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے کتب میں پیروں پہ مسح کرتے تھے، کہ ملاحظہ فرمائیے کتاب احمد پر، کتاب احمد ابن حنبل الجزء الثانی، یہ تحقیق شعیب ارناؤط صاحب کیا، یہ فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہرہما، حدیث صحیح۔ ارناؤط نے بھی تصحیح کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے پشت پر مسح کیا فرماتے تھے۔ اچھا اب میرا نمبر ہے ہو گیا، نہیں ابھی مجھے 2-3 حدیث پڑھنے دیں آپ پلیز، میرے پاس مواد زیادہ ہے۔ دیکھو میرے پاس بھی ہے، مگر دیکھو میں آپ کی رعایت کرتا ہوں نا، میری بھی رعایت، دو حدیث پڑھنے دو، 2-3 حدیث پڑھنے دو، ایک حدیث پڑھو، ایک پڑھو نا، ایک پڑھو، پھر میں چلو ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو پھر 15 منٹ دے دوں گا، میں 10 منٹ لے لیتا ہوں، پھر آپ کو 15 منٹ، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل، بس ختم کرتا ہے، میں تک گیا ہوں مولوی صاحب، اب میں اپنے نکات سب ثابت کر چکا ہوں، آپ بات کرنا چاہیں اپنی باری میں بات کریں، لیکن اگلے ہفتے مزید بات کرنا چاہیں، میں اب 6.5 گھنٹے ہو گئے، آپ سنیے مجھے حدیث پڑھنے دیں، اگلے سیشن میں پھر بات کریں۔ اوکے یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ الجزء الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 522 میں یہ حدیث نمبر 487 بصر بن سعید سے روایت ہے، یہ حدیث کے آخر میں حاشیہ ہے اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا پھر ہم صحیح سند کے ساتھ بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں اگر یہ ہمیں وقت دیں۔ اتا عثمان المقاعد فدعا بوضوء، عثمان ابن عفان جو ان کے تیسرے خلیفہ ہیں وہ آئے، انہوں نے وضو کا بوضوء، انہوں نے وضو مانگا یعنی وضو کے پانی مانگا، انہوں نے وضو کے پانی کو وضو بول، فتمضمض واستنشق،
مزمزہ کیا ہے اور ناک میں پانی ڈالا ہے. ثم غسل وجهه، پھر اس نے ثلاثا اپنے چہرے کو 3 دفعہ دھویا ہے. ويديه ثلاثا، اور اپنے ہاتھوں کو اس نے 3 دفعہ دھویا ہے. ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثا، پھر عثمان نے کیا کیا؟ اپنے سر کو 3 دفعہ مسح کیا اور اپنے پیروں کو 3 دفعہ اس نے مسح کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ مسح سے مراد غسل ہے. مسح سے مراد غسل نہیں ہے میرے عزیز، مسح سے مراد دھونا نہیں، مسح سے مراد مسح ہے. اس نے مسح کیا. ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هكذا يتوضا، بلی اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کس طرح وضو کرتے تھے. یا هؤلاء كذلك، پھر انہوں نے کہا، عثمان بن عفان نے اب وہاں پہ جو حاضر لوگ تھے ان سے خطاب کیا، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو تھا؟ قالوا نعم لنفر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سارے افراد بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی ہاں یہی ہے، یہ حدیث حسن ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر آپ مجھے وقت دیتے تو میں اس کا صحت بھی ثابت کر دیتا کہ عثمان ابن عفان اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ پیروں کی مسح ہے. جی بسم اللہ. آپ کچھ بات کریں تو پھر اگلے سیشن میں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات کرنا، کوئی جس طرح آپ کہیں اسی طرح کریں. جی ہاں، میں 6.5 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو جی ہاں ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا. نہیں آپ ابھی آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی آئے. نہیں آپ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، آپ ابھی آئے ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ وضو کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. وہ تو میرے ذہن میں یہ مسائل تھے بھی نہیں. اگر میرے ذہن میں ہوتا تو میں بہت سارے، اور وقت بھی نہیں دے رہا نا، مجھے وقت ملتے تو میں بہت سارے آپ کو اڑا دیتا. جتنا وقت میں نے لیا نا، مجھ سے زیادہ وقت آپ نے لیا ہے. صاحب دیکھ رہے ہیں میرے پاس دلیل زیادہ ہے، میرے پاس بحث زیادہ ہے. میں نے وقت بھی آپ کو زیادہ دیا. کہاں دیا بھائی؟ وہ حدیث پڑھنے نہیں دیتے آپ کے، اپنی کتب سے حدیث نہیں پڑھنے دیتے. اپنی کتب سے نہیں، کیوں نہیں دے رہا؟ میں نے آپ کو پتا، اور پھر اپنا نام اہل سنت رکھا آپ نے. اپنی سنت آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، اپنی حدیث. اچھا سنیں، ابھی سنیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی سر. بسم اللہ الرحمن. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 چیزیں آپ کے ذمے تھیں. ایک تو زرارہ پر آپ نے جرا پڑھنی تھی، اس پر رجال کشی آپ نے پیش کی. میں اسی رجال کشی سے کچھ چیزیں آپ کی نظر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہاں رجال کشی، جزاک اللہ، بڑی مہربانی. صفحہ نمبر 96. امام ابو الحسن کہتے ہیں کہ استطاعت میں زرارہ کا مذہب غلط. حضرت امام صادق نے اس کی رسوائیوں کا پردہ چاک کیا تھا. یہ صفحہ نمبر 96 ہے. امام جعفر نے اس پر 3 مرتبہ لعنت کی زرارہ، اور یہود و نصارہ سے بدتر فرمایا، اور ان سے بھی جو 3 خدا مانتا ہے. صفحہ نمبر 101 اور 107 رجال. یہ زرارہ کا حال ہے. ابھی 2 راوی جو ہے نا، 2 روایتیں اس کے آپ نے جو ہے نا وہ نہیں پیش. لہٰذا زرارہ کی یہ جو روایت ہے نا، یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اپنا زرارہ کو نہیں. ٹھیک ہے جی، ایک بات ہوگی. صرف زرارہ سے نقل نہیں کیا، اور بہت ساروں سے نقل کیا. میں وہ پورا باب پڑھا، ان کی تو اور بہت سارے حدیث میں نے نقل نہیں کیا. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا نا، ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے، جیسے آپ لوگوں کے ہاں بخاری مسلم کے رجال میں جو طعن ہے اس کو آپ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم اس کے طعن کو نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ بخاری مسلم کے رجال ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود نے فرمایا، شیعوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر شیعوں میں اختلاف ہوتا نا، یہ حدیث جو آپ ذکر کر رہے ہیں کس نے روایت کیا؟ شیعہ علماء نے روایت کیا. شیعہ علماء میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ زرارہ بہت جلیل القدر ہے، یعنی یہ اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تقیہ والی احادیث جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو ذکر کر رہا ہے. میں نے اس کا جواب دے دیا بھائی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کی اپنی مشکل ہے. ایک بندے کے متعلق جو ہے نا امام فرما رہے ہوں کہ وہ اس پر لعنت ہے، وہ 3 خدا مانتا. اس کی جان بچانے کے لیے بھائی، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کی جان کوئی نہیں جان، ہاں اس کی جان بچانے کے لیے اس قتل ہو جاتے بھائی. اگر میں اور آپ ساتھ دیکھیں، اگر میں اور آپ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھیں ہندوستان میں وہاں پہ شیعہ مسلم ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، تو میں کہہ دوں کہ بھائی یہ میرا ساتھی یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہندو ہے، میں بھی ہندو ہوں. آپ کی جان بچانے کے لیے یہ آپ سے ہندو بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کی بات ہے نا. نہیں میں اب عرض کر رہا ہوں، نہیں دیکھیں ہمیں اور آپ جا رہے ہیں بھائی، یہ آپ کا کوئی دوست ہے، اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو زندہ جلا دیں گے ہندو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی فسادات ہو رہے ہیں تو اس وقت اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ تو اپنا آدمی، یہ تو بتوں کو مانتا ہے، یہ تو بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ بڑا پکا ہندو ہے، یہ مسلمانوں پہ لعنت کرتا ہے، اگر یہ کہہ دوں آپ اس سے ہندو بن جائیں گے. آپ کی جان بچانے کے لیے اگر میں کہہ دوں آپ کو، آپ کی بتاؤں کہ یہ بھائی اپنا آدمی ہے، یا میں مسلمان ہو کے کہہ دوں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہندوؤں کو پتا کہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کی جان بچانے کے لیے کہہ دوں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے بھائی، یہ بہت غلط مسلمان ہے، یہ بہت فراڈی مسلمان ہے، یہ بھائی ہندوؤں کا ایجنٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، آپ کی جان اس سے بچ جائے، یہ سے آپ ہندو بنیں گے. میں نے زرارہ کے اوپر جرا پیش کیا ہے امام جعفر، آپ کا جواب بھی دیا نا، جواب دیا نا. آپ کی بات تو نہیں چلے گی، آپ کی بات تو نہیں چلے گی. آپ نے روایت دکھا دیا بھائی، وہ آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہا. روایت کیا دکھائی ہے آپ؟ میں نے تو وہیں سے دکھائی ہے نا، میں نے بھی رجال کشی سے دکھائی. مسئلہ تو میں نے دکھا دیا آپ کو ان کے عیب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ان کی جان بچانے کے لیے ان کے عیب بیان کرتے تھے.
دین رائے کا نام، دین رائے کا نام نہیں ہے. اور حدیث دکھائی ہے، کہتا ہے رائے ہے، حدیث دکھائی ہے، منص دکھایا. کیا دکھایا؟ میں نے اس کا جو ہے نا رد پیش کیا ہے نا، امام جعفر نے اس کو جو ہے نا بے دین قرار دیا ہے. او بھائی وہ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ان کا عیب اس لیے بیان کرتا ہوں اس کی جان بچانے کے لیے. یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ ساتھ کی طرف فرمایا، رجال کشی نکال کے دکھائی، دکھا دیا بھائی، وہ سب نے دیکھ لیا، دکھا دیا بھائی. دکھاؤ نا، نا یہ دکھاؤ نا، ابھی یہ بات دکھاؤ، اس کی جان کون سی بچانے والا لفظ دکھاؤ. جی بالکل دکھا دیا، دیکھو میں نے ابھی دکھا دیا. رجال کشی جان بچانے والا لفظ دکھاؤ، اس کی جان بچانے کے لیے بول. دیکھو عزیزو، یہ ہے رجال کشی ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 127 ہے. اس میں یہ ہے عزیز کہ زرارہ کے بیٹے سے امام صادق علیہ السلام، میں نے جرا کیے جان بچانے والی، میں جان بچانے والی مانگا نا، جان بچانے والی سنو پھر. نا جو میں نے جرا کیا آپ نے کہا وہ اس لیے بولا تھا کہ جان بچانے کے لیے. تو یہ بتا رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں. نا دیکھیں جب اس کی دیکھیں اگر وہ کسی کے اگر آپ میں دیکھیں بھائی بات سنیں بھائی آصف صاحب، ابھی اب اگر آپ کسی ہندوؤں کے احاطے میں ہیں، میں کہتا ہوں یہ بندہ مسلمان نہیں تاکہ ہندو آپ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی جان بچ جائے، تو اسی وقت میں تو نہیں کہوں گا کہ میں یہ بڑا پکا مسلمان ہے، میں اسی وقت تو نہیں کہوں گا، دوسرے وقت کہوں گا. اسی وقت اسی روایت میں وہ امام علیہ السلام تو نہیں فرماتے کہ یہ اچھا آدمی ہے لیکن ان کا ایمان خراب ہے. وہ تو کوئی پاگل آدمی اس طرح بات کرے گا. ابھی مثلا ہندوؤں نے آپ کو پکڑ لیا، میں آپ کی جان چرانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑا غلط مسلمان ہے، یہ فراڈی مسلمان ہے. اسی وقت اگر میں کہہ دوں کہ یہ تو اچھا مسلمان ہے، وہ تو ہندو آپ کو قتل کر دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی ایک جگہ پر یہ بات ہو نا، بندہ چلو کہتا ہے گزارا کر لیتے ہیں زرارہ کے ساتھ نا، زرارہ کے اوپر تو کئی جگہ پر امام جعفر نے بھائی شیعہ علماء کے درمیان شیعہ مذہب میں زرارہ کی جلالت پر، اس کی وثاقت پر، اس کی ایمان پہ اختلاف ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ اگر اختلافی ہوتا کہ بھائی کچھ شیعہ یہ کہتے ہیں، کچھ شیعہ کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر مان لیتے نا. میری بات، ہمارے اندر جو ہے نا یہ بڑی سوچ سمجھ کر عدالت دیکھی جاتی ہے. ثقات آپ کے اندر میرا خیال ہے پھر یہ نہیں دیکھی، آپ کے اندر جو بندہ آتا ہے اسے پھر لے جاتی ہے، وہ عجیب عدالت دیکھی جاتی ہے. وہ اکرمہ خارجی خود کہتے ہو کہ کلاب النار، خوارج بلے کلاب اہل النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتوں سے تم روایت کرتے بڑی پڑی ہیں تمہارے بخاری مسلم میں. پھر کہتا ہوں عدالت دیکھ کتنے خارجی ہیں تمہارے بخاری مسلم میں، بخاری مسلم میں کتنے خارجی ہیں. اور میں 3 خدا ماننے والا بند، 3 خدا بخاری مسلم میں یہود و نصارہ سے بھی پڑے ہیں، اگر ہو بھی یہ تقیہ میں ہے بھائی. قول کس کا ہے؟ قول کس کا ہے؟ وہ بھائی تقیہ میں ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے. شیعہ قلیل تھے، تم لوگ دیکھو تمہارے صحابہ تابعین نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا. امام حسین علیہ السلام جو رسول کے نواسے ہیں، ان کے 6 ماہ بچے کے ساتھ 6 ماہ اس پر رحم نہیں کیا. تو زرارہ کی جان بچانے کے لیے اگر امام علیہ السلام ان کی جان بچاتے ہیں تو اس میں کیا. بہرحال میرے بھائی اب زرارہ کو پلیز چھوڑ دیں. اگر کوئی بات ہے، میں تک گیا ہوں، دیکھیں ابھی 7 گھنٹے سے میں بیٹھا ہوں، کوئی کام کی بات ہے تو کرو. ابھی آپ سنو، ابھی میں حدیث پڑھنے لگا، 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، پھر اگلے جمعے کو کر لیں گے، ٹھیک ہے. صاحبوں نے دیکھ لیا کہ جو ہے نا کیا حال ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں بیہقی شریف، ٹھیک ہے، اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ رأس المفسرین، سیدنا عبداللہ ابن عباس اور سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سر اور پاؤں کا مسح فرمایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی وضو میں پاؤں دھویا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت والی حدیث بھی اس میں کوئی ویلیو ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت علی کو قرآن کا مخالف کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ نہیں، آپ کی حدیث کو قرآن کے مخالف کہہ رہے ہیں، آپ کی حدیث کو قرآن کے مخالف کہہ رہے ہیں، حضرت علی کی بات کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں کو قرآن کے مخالف کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. سر پاؤں فرمایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی وضو میں پاؤں دھویا کرتے تھے، بلکہ وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو کر لوگوں کو بھی دکھایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا. اچھا صاحبوں دیکھ لیا آپ لوگوں نے ان کی روایات. انشاءاللہ الرحمن اگر یہ اگلے ہفتے کو آئیں گے پوری تیاری کر کے آئیں. ان کی جو 12 روایات ہے ان کا چٹا کٹا نہ کھولا نا تو آصف نام نہیں ہے انشاءاللہ. آصف صاحب جو حدیث میں نے آپ کی کتب سے دکھائی ہے نا وہ صحیح بھی دکھائی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجازت دیں، میرا سوال کامل ہونے دیں. بات میری آخری ہے نا، میں آپ میری بات کریں. میں نے شروع میں یہ دعویٰ کیا تھا صاحب سارے سن کہ ارجلکم کی قرات بھی میری ہے، وہ ارجلکم بھی میری ہے. یہاں پر مسئلہ کہاں ہے کہ شیعوں کے اوپر ہمارا یہ دعویٰ تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو ہے نا وہ کافی کی روایت پیش کی تھی کہ جو مسح نہیں کرتے ان کے وضو ہی نہیں ہوتے. شروع سے لے کر اب تک 3 روایتیں پیش کی ہیں اپنی شیعہ کتب سے، وہ بھی لنگڑی لولی. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ہماری روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ قرات جو ہے نا یہ ہماری ہے، اور میں آخر میں یہ ساری قرات اپنی طرف پھیر جاؤں گا. میں نے ارجلکم کی قرات صحابہ کے تواتر سے ثابت کی کہ ارجلکم پر بھی ہماری جو ہے نا وہ عمل ہے، اور ارجلکم پر بھی ہمارا عمل ہے. ہم پاؤں دھوتے بھی ہیں، پاؤں پر مسح بھی کرتے ہیں، لہذا اس آیت کے اوپر ہمارا عمل ہے. لہذا شیعہ کے اوپر
یہ ہمارا قرض رہے گا اس ویڈیو کے اندر آج تک، آج سے قیامت کی صبح تک قرض رہے گا کہ وہ ارجلکم میں بھی شیعہ اپنا موقف ثابت نہیں کر سکے اپنے ننگے پاؤں پر وضو کرنا، مسح کرنا۔ شیعہ کو ہم نے کہا تھا کہ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، ہم نے حضرت علی سے ثابت کیے وہ پاؤں دھوتے تھے۔ ابھی آخری حدیث میں نے پڑھی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ مسح قائل تھے مگر پھر بھی وہ پاؤں دھوتے، لہٰذا وما علینا البلاغ، یہ ہماری بات تھی، ہم نے ثابت کی، اب جو بات کرنی ہو کر لو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مولوی صاحب، اب میں نے کچھ احادیث دکھائی آپ کو، آپ کی کتب سے، شیعہ کتب سے نہیں ہے، کہ وہ صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر پہ مسح کرتے تھے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جراب لگا کے چمڑے والی جراب خفین لگا کے وہ جراب مسح کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں نے آپ کے کتب سے ثابت کیا، اور آپ کے علماء کے اقوال دکھا دیے کہ قرآن میں چاہے ارجلکم پڑھو چاہے ارجلکم پڑھو، اکابر علماء، چھوٹے موٹے گمنام عالم بھی نہیں، انہوں نے، اور اس کے ساتھ بہت سارے صحابہ کے اقوال کہ ارجلکم قرآن نزل بالمسح، قرآن میں مسح نازل۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ پہلی بات ہے کہ جو صحیح احادیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی مسح کرتے تھے، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر جو میں نے اقوال دکھا دیے آپ کے اکابر علماء کے کہ چاہے ارجلکم ہو چاہے ارجلکم ہو، دونوں میں مسح واجب ہے، قرآن میں پیروں کی مسح ہے۔ تو ان دو باتوں کا پہلے احادیث کا جواب دے دیں، پھر قرآن کا جواب دے دیں۔ بسم اللہ، عاجزانہ سوال۔ میں نے تو اپنا موقف ثابت کر دیا، تو احادیث کا کیا کریں گے؟ ثابت کر دیا، جو صحیح احادیث ہے ان کا کیا کریں گے؟ حدیثیں پڑھی لنگڑی لولی، میں باقی پر بھی جو ہے نا پھر جرا کرتا ہوں، آپ کی جو دو باقی حدیثیں نہیں، میں نے مسند احمد سے، مسند دارمی سے، آپ کی کتب سے صحیح احادیث جو پڑھی ہیں۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پھر بات کا موقع دیتے ہوں تو میں آپ کی دو روایتوں میں بھی جرا کرتا ہوں، اس کی جو باقی روایتیں بھی ہیں ان کا بھی چالاکی کر رہے ہیں آصف صاحب، چالاکی میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں، اداکاری میں آپ کی احادیث کا پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں میں نے اتنی احادیث آپ کی کتب سے دکھائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کی مسح کرتے تھے، وہ پھر کہتے ہیں شیعہ احادیث جو میں نے نقل کی ہیں وہ لنگلی لوڑی ہیں، شیعہ حدیث کو چھوڑو، آپ کی جو اپنی احادیث ہے اس کا کیا جواب دے رہے ہو؟ 54 احادیث انشاءاللہ پیش کروں گا، ٹائم کوئی نہیں آپ کے پاس۔ 54 احادیث اور 62 اقوال، کتنے؟ 62 اقوال، ارجلکم پر اور ارجلکم پر 62 اقوال۔ اچھا، یہ اقوال دیکھیں، پتہ نہیں دوستو، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو میں نے بار بار ذکر کیا کہ معطوف علیہ کے درمیان جملہ معترضہ لانا یہ کبھی ہے، اس کا جواب آپ نے کیوں پیش نہیں کیا؟ آپ میری بات سنو، ایک ہے آپ کے منہ کی بات، اب میں ایک بات کروں آپ کے منہ سے نکلواؤں، ایک میں بات کروں آپ کے منہ سے نکلواؤں، یہ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرہ ہوتا ہے دلائل، ہاں دلائل سے، عقل سے دوسرے سے بات نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، روایتیں وہ بات بتائیے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض ہے، جو ارجلکم والی قرات ہے اس میں تو واضح ہے کہ سر کی مسح ہوگی اور ارجل کی مسح ہوگی۔ ابھی آپ تھکے ہوئے تھے، مجھے کہا کہ بس کر دو، ابھی آپ نے پھر بات چھیڑ دی، بات کر رہی ہے تو پھر بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے تو ڈر گئے بھائی تو نہ دیں، کوئی بات نہیں، خدا حافظی کرتے ہیں۔ میں ڈر گیا ہوں، لوگوں کو پتا ہے، ابھی مجھ سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں تھک گیا ہوں۔ تو اگر جواب ہے تو سوال کرنے دو، یا مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں، یا مجھ سے سوال کرو میں جواب دیتا ہوں۔ بات کرنی تھی، میں 2 منٹ بات کی اور آپ کی وجہ سے میں رک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بس چلے جائیں، ختم بات، چلے جائیں، جواب سوال نہیں، سوال آپ کو مشکل لگ رہا ہے، مولوی صاحب رونے لگے، سوال نہ کرو، سوال نہ کرو، چھوڑ دنیا دیکھ ڈر گئے بھائی، دنیا دیکھ، وضو آپ کی باطل ہوگی نا، قرآن کے خلاف وضو لے رہے ہیں 1400 سال سے، اہل بیت کو چھوڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اچھا اگلی بات سنو، چالاکی کر رہے ہیں اگلے بھائی، سنو، ایک بات کا جواب دے دو، میں آپ سے کریں گے، من دون اللہ میں بات کریں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ شیعہ اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، وہاں بھی بن گئے نا، وہاں بھی بن گئے، وہاں بھی صاحب تشریف لائے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، من دون اللہ میں بات کرتے ہیں نا، من دون اللہ میں بات عقیدہ توحید ہے، شیعہ میں عقیدہ توحید ہے۔ ایک بات مجھے بتائیں، آپ ایک بات مجھے بتائیں، بات چھوڑیں لوگوں نے دیکھ لیا۔ مولوی صاحب ایک بات مجھے بتائیں، ابھی میں نے جو کچھ احادیث مسند احمد سنن دارمی سے پیش کیا تھا، نہیں پیش کیا تھا یار، یہ بات چیپٹر دیکھ لیا نا، اداکاری دیکھو، وہ کہہ دو ہاں پیش کیا تھا، بولو ہاں پیش کیا تھا، کیوں نہیں کہتے ہاں؟ جان میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو میں جواب دے دو، میں نے پیش کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ کے پاس کک نہیں، سب لوگوں نے دیکھ لیا یار، اور میں بولو ہاں یا نہ بولو، پیش کیا تھا نہیں کیا تھا؟ آپ لوگوں کا جواب سب نے دیکھ لیا ہے، شروع سے 4 چیزیں میں آپ سے مطالبہ۔ او بھائی یہ جواب نہیں دے رہا بھائی، یہ سوال واضح ہے۔ اچھا میں دوبارہ ایک اور سوال پوچھتا ہوں آپ سے مولوی صاحب، ایک آسان سوال، میری بات سنو، آسان سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اجازت دے مولوی صاحب۔